السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ایک اور نیو بلاگ کے ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج ہے 27ویں شریف، مسجد میں محفل پاک کا انعقاد ہے، ختم قرآن بھی ہے، نماز تسبیح بھی ہوگی، خطاب دعا وغیرہ سحری کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو ابھی ہم شاپ پر چلتے ہیں، ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، دکان کی صفائی وغیرہ کر کے پھر بند کر کے پھر چلتے ہیں مسجد۔ تقریباً 1 بج چکا ہے اور دکان کے 2 شٹر ہم نے گرا دی ہیں، لاسٹ شٹر رہ گیا، تو اس کو گرا کر پھر چلتے ہیں محفل میں۔ 1 بج کر تو تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اور 1 بج کر 19 منٹ پہ تسبیح نماز ہے۔ جلدی جلدی چلتے ہیں مسجد میں، سامنے مسجد، اس کے بعد بیان ہے۔ جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹے نے چھپا کے رکھا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اب جا کے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات لوگوں کو بتایا ہے، گھر والے جو بچوں کو بتائی تو بچوں نے جا کے گھر بتا دی۔ یہ غیب کی خبر جب پہنچی گھر والوں تک، انہوں نے اپنے بچوں کو بنا کہ خبردار ایسے بندے کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ تمہیں ہمارے خلاف برگلا رہا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اب جو بچے چھوٹے چھوٹے دوست یار تھے، انہوں نے ان کو ایک حویلی میں بند کر دیا کہ ان کو ان کی طرف نہیں جانے دینا، حویلی میں بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے خود پہنچ گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ان عقل کے اندر کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ جو پیڑ کی بات بتا رہا ہے، جو گھر میں چھپی ہوئی چیزیں بتا رہا ہے، وہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے کہ حویلی میں کون ہے۔ آپ نے جا کے فرمایا کہ میں نے کھیلنا ہے، میں نے اپنے دوستوں سے ملنا۔ انہوں نے کہا کیڑے دوست؟ انہوں نے نام بتایا کہ انہیں وہ دیکھی مجھے، بھلے تم کے لیے بات کر رہا ہے، جھوٹ بولا، اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حویلی میں کون ہے؟ انہیں کہا تھی جی میں ساڈوں کو بھی ہاں بھی ہے حویلی کی ہے، تو انہیں ہی گودام بنایا۔ کوئی کہہ دیجیے حویلی میں کیا ہے، بکریاں پانی، ان کے ہاں سور کی تعداد ہوتی تھی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے سور ہیں۔ اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا کہ یہ ہمارے سور ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سور ہی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سور ہی ہو گئے، 12,000 کے قریب بچے سور بن گئے۔ انہوں نے دروازے کھولے۔ اب بچے اپنے اولاد باپ کو پہچانتے تھے، ماں باپ کو پہچان، ان کو تو پتا تھا، لیکن اولاد کو باپ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ شکلیں مست ہو گئی، سور بن گئے۔ ایک جھوٹ صبح سے لے کر شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور آمنہ کے لال کا وسیلہ ہے کہ ہم پھر بھی بچے ہوئے۔ جو تصور میں تیرا پے کر زیبا دیکھیں، تصور میں جو تصور میں تیرا پے کر زیبا دیکھیں، روئے وشم صدقیں مت لائے سیما دیکھے، کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے کیا
پھر محفل کے بعد سحری کا اہتمام ہوتا ہے. ماشاءاللہ کافی ہی تعداد آئی ہوئی تھی عاشقان رسول کی محفل کے اندر. ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی محفل ہوئی ہے. پھر ماشاءاللہ سحری کا اہتمام بھی بہت ہی اچھا کیا ہے انہوں نے. یہاں پر کافی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا سین بھرا ہوا تھا. یہاں پھر لسی آ جاتی ہے, لسی پھر ہم ڈالتے ہیں. ماشاءاللہ سحری ہو لسی ہو کمال. پھر لسی کے بعد ہمارے پاس سالن آ جاتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ پھر روٹی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر حلوہ. ماشاءاللہ چنے گوشت حلوہ زبردست کمال سحری ہوئی. بارشوں کی وجہ سے پھر سردی بھی آ چکی تھی. دوبارہ سے جیکٹیں لوگوں نے, چادر, پھر ہم نے بھی کوئی چیز. تو تقریباً 4 بج چکے ہیں اور سحری کر کے اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو دکان پر چلتے ہیں, والد صاحب پھر سحری کر لیتے ہیں گھر جا کر. پھر اس کے بعد ہم نے تو سحری کر لی ہے. ماشاءاللہ محفل پاک کا اختتام ہو چکا ہے. تو بہت ہی کمال کا سب کچھ مینیج ہوا ہے. اسٹیج بھی کافی اچھا سجایا گیا, عوام کا ہجوم بھی کافی زیادہ تھا, اور سحری کا اہتمام ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. حلوہ اور ساتھ پھر چنے اور گوشت, روٹی, لسی. سبحان اللہ. تو ملتے ہیں اب نیکسٹ بلاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.